ڈاکٹر صاحب السلام علیکم۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ڈاکٹر صاحب سب سے پہلے میں یہ جاننا چاہوں گا کہ یہ جو دو تنظیمیں ہیں، تنظیم اسلامی اور انجمن خدام القرآن، میں چاہوں گا ذرا اس کا تعارف پہلے مختصراً اگر آپ بتا دیں۔ اصل میں نے جب اپنی بنیاد پر ایک اسلامی تحریک کے آغاز کا فیصلہ کیا، یہ ہے 1965 کا معاملہ، اب اس سے پہلے کی تاریخ اس کے علاوہ ہو جائے گی۔ تو پیش نظر یہ تھا کہ اقامت دین جسے ہم کہتے تھے، یا آج ہم کہتے ہیں خلافت راشدہ کا نظام قائم کرنا یا اسلامی انقلاب، اس کے ضمن میں سب سے پہلی ضرورت یہ ہے کہ حقیقی ایمان دلوں میں پیدا کیا جائے۔ ہماری اسلامی تحریکیں جو ناکام ہو رہی ہیں، جس کے اندر کے خلوص اور اخلاص کی کمی نہیں ہے، اصل سبب یہ ہے کہ ہم یہ غلط فرض کر بیٹھتے ہیں کہ جب مسلمان ہیں تو ایمان تو ہے، حالانکہ اسلام اور ایمان ایک بہت مختلف چیزیں ہیں۔ اسلام ہمیں وراثتاً بھی مل جاتا ہے لیکن ایمان نہیں ملتا، اور اس وقت کا سب سے بڑا پرابلم جو ہے امت مسلمہ کا، وہ یہ ہے کہ اس کے پاس وہ ایمان، یقین والا ایمان، دل والا ایمان، تصدیق بالقلب والا ایمان موجود نہیں رہا ہے۔ تو میں نے جو کام شروع کیا وہ تھا حلقہ ہائے مطالعہ قرآن کا، میں نے آغاز کیا لاہور میں۔ یہ میچور ہوا ہے 1972 میں، جب میرا ایک حلقہ پیدا ہو گیا، آرگنائزڈ ہو گیا، آرگنائز ہوا۔ اس حلقے کو پھر میں نے آرگنائز کیا ہے مرکزی انجمن خدام القرآن لاہور۔ دعوتی کام تو یہ ہو گیا، پھر تنظیم کی ضرورت کیوں پڑی؟ تنظیم 3 اسلامی سال کے بعد پھر اب ظاہر بات ہے کہ اقامت دین کی جد و جہد کے لیے ایک جماعت ضروری ہے۔ یہ تو ایک ایسوسیشن تھی نا، اس میں تو صرف یہ کہ اس کو آپ جماعت نہیں کہتے۔ وہ جماعت جو ہے، چونکہ میرا ماضی تھا جماعت اسلامی کا، جس کا اس وقت ذکر نہیں کر رہا ہوں، وہ جماعت جو ہے پھر میں نے قائم کی ہے تنظیم اسلامی، یہ 1975 میں۔ ٹھیک، یہ ہے کہ ایک انقلابی جماعت، تاکہ وہ انقلابی جدوجہد کے لیے افراد مہیا کر سکیں۔ ٹھیک، اچھا، یہ جو اقامت دین ڈاکٹر صاحب آپ نے ذکر کیا، اقامت دین کی جدوجہد، اس اقامت دین کو ذرا واضح کریں گے آپ؟ یہ قرآن مجید میں سورہ شورى کی لفظ ہے، اس میں یہ لفظ آیا ہے آیت کے اندر، شرع لکم من الدین ما وصى به نوحا والذی اوحینا الیک وما وصینا به ابراہیم وموسیٰ وعیسیٰ ان اقیموا الدین ولا تتفرقوا فیہ۔ اے مسلمانوں، تمہارے لیے بھی ہم نے دین میں وہی شے معین کی ہے جس کی کہ ہم نے وصیت کی تھی نوح کو، اور جس کی وحی کی ہم نے اے محمد آپ کی جانب صلی اللہ علیہ وسلم، اور جس کی وصیت کی تھی ابراہیم کو اور موسیٰ کو اور عیسیٰ کو کہ قائم کرو اس دین کو۔ تو دین کو قائم کرنا، کیونکہ اسلام جو ہے وہ صرف مذہب نہیں ہے، جو آج جدید سینس کے اندر مذہب جو ہے وہ ایک پرائیویٹ معاملہ ہے انسان کا، اس میں صرف عقائد، کچھ جو ہے ریچولز، کچھ عبادات، موڈز آف ورشپ، کچھ جو ہے کریڈ ہے، بس اللہ اللہ خیر صلی اللہ، اس کے علاوہ کچھ نہیں ہے۔ اسلام دین ہے، مذہب کا لفظ تو قرآن مجید میں آیا ہی نہیں ہے، حدیث میں جہاں تک میں جانتا ہوں لفظ مذہب نہیں آیا ہے۔ دین کہتے ہیں نظام کو۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے یعنی کہ دعوت، ان کا ٹارگٹ یا ان کا مشن دعوت پھیلانا تھا، اور اس کے نتیجے میں ریاست قائم ہو گئی، یا ان کا مقصد ہی اصل میں ریاست کو قائم کرنا تھا تاکہ اسلامی نظام برقرار ہو سکے؟ مقصد میں شامل تھا کہ چاہے لفظ ریاست کہیں استعمال نہیں ہوا۔ آپ کے لیے 3 آیتیں بڑی اہم ہیں۔ یا ایھا المدثر، اے لحاف میں لپٹ کر لیٹنے والے، قم، کھڑے ہو جاؤ، اب اپنی جد و جہد کا آغاز کرو۔ وہ کیا ہے؟ فانذر، آغاز کرو انذار سے، خبردار کرو لوگوں کو کہ زندگی صرف یہ زندگی نہیں ہے، اصل زندگی آخرت کی ہے، اور اس کے لیے قیامت کا دن آنے والا ہے جبکہ تمہارا محاسبہ ہوگا اور پھر جزا و سزا کے فیصلے ہوں گے۔ یہاں سے دعوت شروع ہوتی ہے محمد کی صلی اللہ علیہ وسلم اور تمام انبیاء کی، لیکن اس کا مقصود کیا ہے؟ وَرَبَّكَ فَكَبِّرْ، اپنے رب کی کبریائی کا اعلان کرو، اپنے رب کی کبریائی قائم کرو۔ جماعت اسلامی کے ساتھ آپ کی لمبی وابستگی رہی، آپ اس کے شروع کے ممبرز میں سے تھے، کیا چھوڑنے کی وجہ بنی؟ دیکھیے، میں شروع کے ممبرز میں سے ہرگز نہیں تھا۔ جماعت اسلامی قائم ہوئی ہے 1941 میں، اور میں جماعت میں ایک ہمدرد کی حیثیت سے شامل ہوا ہوں 1947 میں، پاکستان بننے کے بعد۔ اس سے پہلے میرا ہائی اسکول کا جو دور تھا اس میں میں مسلم اسٹوڈنٹس فیڈریشن کا ورکر تھا، ایکٹیو تھا۔ ویسے یہ کہ میرا مزاج لڑکپن سے آشکارا تھا، یعنی میں ایک ایکٹیوسٹ ہوں شروع سے، بچپن سے۔ لیکن یہ کہ اسی زمانے میں مولانا مودودی سے بھی متعارف ہو چکا تھا، اور اس سے بھی کہ انہیں تحریک پاکستان سے اختلاف ہو گیا ہے۔ اور وہ کیا ہے؟ وہ یہ کہتے تھے کہ یہ ایک مسلم لیگ جو ہے قومی تحریک ہے، اس کی جد و جہد کامیاب ہو بھی گئی تو ایک قومی ریاست قائم ہوگی،
اسلامی ریاست قائم نہیں ہو سکتی، اس لیے کہ اس کی تنظیم جو ہے وہ اسلام کی بنیاد پر نہیں ہے۔ تو میں اس کے اندر وزن سمجھتا تھا۔ پاکستان بننے کے فوراً بعد مولانا کھڑے ہو گئے کہ اب چونکہ تم نے یہاں پہ اسلام کے نام پہ ملک بنایا تو یہاں پہ دستور طے ہونا چاہیے، اسلام کا بنیادی دستور، مطالبہ نظام اسلام۔ وہ میرے دل کی پکار تھی، میں شامل ہو گیا۔ لیکن اس دوران میں نے جو سارا لٹریچر مولانا مودودی کا پڑھا تھا وہ تھا ایک ریولیوشنری، قومی کی بجائے انقلابی، ایک انقلابی جماعت۔ اس کے انہوں نے سٹیجز بھی بیان کیے تھے، اگرچہ ایک فائنل سٹیج میں ان میں کوئی کمی تھی، لیکن یہ کہ ایک ریولیوشنری پروسیس کو بیان کیا انہوں نے، اسلامی حکومت کیسے قائم ہوتی ہے۔ یہ 1940 کا ان کا مقالہ ہے جو اسٹریچی ہال علی گڑھ یونیورسٹی میں انہوں نے پڑھا تھا۔ بہرحال اس کے مطابق میں نے سمجھا اور گاڑی آگے چلی۔ لیکن اس کے بعد ہوا یہ ہے کہ 1951 میں پاکستان میں پہلی مرتبہ الیکشن ہوئے صوبائی اسمبلی پنجاب کے، اس میں جماعت اسلامی نے حصہ لیا۔ میں نے سمجھا کہ اب یہ ڈیویٹ کر گئے ہیں، یعنی وہ اس انقلابی جو مراحل تھا اس میں وہ شامل نہیں تھا؟ بالکل شامل نہیں تھا۔ اچھا، وہ تو گویا کدھر ہے، میرے نزدیک انتخابات کے ذریعے سے نظام کبھی نہیں بدلا آج تک دنیا میں، نظام بدلتا ہے انقلاب کے ذریعے سے۔ تو میری بنیاد یہ تھی کہ جماعت تھی، اب یہ تین الفاظ نوٹ کر لیجئے، جماعت اصلاً تھی اصولی اسلامی انقلابی جماعت، اب یہ بن گئی ہے اسلام پسند قومی سیاسی جماعت۔ تو آپ نے پھر اس کے بعد تنظیم اسلامی اس کے بعد after 10 years وہاں کافی عرصے بعد اس کے بعد اصل میں اولاً پہلا مرحلہ یہ آیا کہ اس وقت اسی موضوع پر، اسی نقطہ نظر سے بہت بڑے بڑے لوگ جماعت سے علیحدہ ہوئے تھے۔ اس وقت کی مرکزی شورا کی آدھی سے زیادہ جو تھی تفریق، مولانا امین حسن اصلاحی، عبدالغفار حسن، عبدالجبار غازی، عبدالرحیم اشرف، شیخ سلطان احمد کراچی والے سب علیحدہ ہوئے۔ تو میں امید، اور میری عمر 24 برس تھی، 25 برس۔ وہ جو مقالہ میں نے لکھا تھا وہ 24 برس کی عمر میں لکھا ہے، وہ جو اب 250 صفحے کی کتاب کی شکل میں موجود ہے۔ بہرحال تو میں انتظار میں رہا کہ یہ حضرات کوشش کریں گے، کوششیں ہوئی بھی لیکن ناکام رہی۔ ڈاکٹر صاحب یہ بتائیے کہ آپ نے جب تنظیم اسلامی بنائی، آپ نے اپنے لٹریچر میں، اپنے مختلف تقریروں میں بھی خلافت علی منہاج النبوہ کا کانسیپٹ دیا ہے، اس کے مراحل بیان کیے ہیں۔ میں ذرا چاہوں گا اگر مختصراً ان پہ بات کر لیں تاکہ ہم بات کو آگے بڑھائیں۔ یعنی ایک تو ہے کہ خلافت علی منہاج النبوہ کیا ہے، ایک یہ ہے کہ وہ قائم کیسے ہو سکتی ہے، ان میں سے کون سے ایشو پر آپ چاہتے ہیں کہ کیسے قائم ہوگی؟ کیسے قائم وہ میں نے اصل میں سیرت النبی صلی اللہ علیہ وسلم سے جو اخذ کیا ہے اس کا پروسیس، اور وہ میری ایک ضخیم کتاب ہے منہج انقلاب نبوی، کیونکہ میرے نزدیک یہ انقلاب کے ذریعے سے قائم ہو سکتی ہے، کسی اور صرف ریفرمیشن کے ذریعے سے، محض تبلیغ کے ذریعے سے، محض وعظ و نصیحت کے ذریعے سے، محض درس و تدریس نہیں ہو، نہ کسی لیکچر۔ انقلاب کا مطلب پھر خونی انقلاب ہوا؟ وہ خون بھی اس میں دینا پڑتا ہے لازماً، اس کے بغیر کبھی انقلاب دنیا میں نہیں آیا۔ کوئی نظام اپنی جگہ چھوڑنے کو یعنی تیار صرف نہیں۔ دعوت سے نہیں ہوگا، خونی انقلاب ضروری ہے۔ خونی کا لفظ آپ اس میں لازمی شامل نہ کریں، اچھا، میں بعد میں اس کی وضاحت کر دوں گا۔ ٹھیک ہے۔ اصل میں نے اس سے اخذ کیے ہیں 6 steps آف اے ریولیوشنری پروسیس۔ اس میں ذرا اسلام کو علیحدہ رکھ دیجیے، میں ابھی اسے بالکل اسلام سے علیحدہ کر کے ایک اپنی جگہ پر ایک نظریے کے طور پر پیش کر رہا ہوں۔ ہر انقلاب کے لیے پہلے ضروری ہے کوئی انقلابی آئیڈیالوجی، نظریہ ہو گیا، some revolutionary ideology which should cut at the roots of the existing politico-socio-economic system. یہ لازم ہے، وہاں سے نہیں آتا انقلاب جب تک کہ جو نظام ہے اس کی جڑوں پر وہ ہتھوڑا بند کرنا پڑے، ریشہ بند کرنا پڑے، نمبر 1۔ نمبر 2، جو لوگ اس کو فیس ویلیو پر قبول کریں، organize them into a party۔ اس جماعت کی پھر ٹریننگ ہوگی، ٹریننگ اس کی بھی ہوگی کہ یہ منظم ہو، سموتات، listen and obey۔ پھر یہ کہ ان کے اندر انقلاب کے لیے قربانی دینے کا جذبہ پیدا کیا جائے، تن من دھن اس کے لیے قربان کرنے کو تیار ہوں۔ انقلاب کا بیسک نظریہ ان کے رگ و پے میں اتار دیا جائے، ان کے دماغ کے ایک سیل کے اندر اتار دیا جائے، یہ ٹریننگ ہے۔ اس میں خالص اسلامی انقلاب کے لیے خصوصی طور پر تزکیہ نفس بہت ضروری ہے، عام دنیاوی انقلاب ہو اس میں اس کی ضرورت نہیں ہے۔ چوتھی چیز کیا ہوگی، یہ دعوت پیش کرتے ہوئے جب مخالفت ہوگی، استہزاء ہوگا، تمسخر ہوگا، مذاق اڑایا جائے گا، ٹارچر ہوگا، پرسیکیوشن ہوگا، ٹیک آل پرسیکیوشن وداؤٹ اینی ریٹیلیشن۔ اچھا، صبر محض۔ ان 4 پروسیسز کے ذریعے سے جب یہ اس حد تک پہنچ جائے کہ ہم سمجھے کہ اب ہمارا بیس اتنا ہے اور اتنا اس کی تربیت یافتہ بھی ہے، ان کی کمٹمنٹ کی ڈیپتھ بھی ہے، وہ سب کچھ ہے، سم و اطاعت کا نظام بھی ہے، اور ہم اس قابل ہیں کہ نظام کو چیلنج کر سکیں، تو میدان میں آ کر چیلنج کیا جائے۔ یہ تصادم ہے،
یہ جو ہے اس کی تحریک جو ہے اس کے اندر جان دینی پڑے گی. ریڈی ٹو لے ڈاؤن یور لائف، لیکن جان لینی کسی کی نہیں ہے. کوئی توڑ پھوڑ نہیں کرنی ہے، کسی بس کو نہیں چلانا ہے، کسی کار کو نہیں چلانا ہے، کسی ایجیٹیشن کریٹ نہیں کرنا، نہیں، بلکہ یہ کہ اپنی جانیں دینے کی. تو خون دیے بغیر تو ممکن ہی نہیں ہے. لیکن حضور کے زمانے میں خون دیا بھی لیا بھی گیا، وہاں دو طرفہ تھا معاملہ. آج یہ ہے کہ اس کی جگہ پر یہ ایک اس کا متبادل نظام دنیا میں ہے کہ جس کے ذریعے سے انقلاب لایا جا سکتا ہے. ڈاکٹر صاحب آپ نے فرمایا یہ سیرت سے ڈرائیوڈ ہے. جی، یہ سارے مراحل جو ہیں یہ سیرت میں ہم کو نظر آ جاتے ہیں. جی. آرگنائزیشن کے بھی آئیڈیا ایک شروع ہوا، آرگنائز ہوا. اس کو ذرا آپ ایکسپلین کر دیں کس کس طرح سے آپ ڈرائیو کر رہے ہیں. پہلے دعوت تھی، یا ایھا المدثر قم فانذر، ادعو الی سبیل ربک بالحکمۃ والموعظۃ الحسنۃ وجادلھم بالتی احسن. ایمان دلوں میں راسخ کرنے کے لیے، جیسے کہ میں پہلے بیان کر چکا تھا، اس ایمان قرآن کے ذریعے سے دعوت، تاکہ لوگوں کے اندر ایمان پیدا ہو. ایمان ہی اصل میں وہ ریولوشنری آئیڈیالوجی ہے. توحید کیا تھی؟ ان الحکم الا للہ. یہ سیاسی نظام ہے، حاکمیت اللہ کے سوا کسی کی نہیں ہے. سر، اس طرح آرگنائزیشن کا مرحلہ آتا ہے. جی، وہ آرگنائزیشن کا مرحلہ کس موقع پر شروع ہوتا ہے؟ اور نمبر اسٹیپ 1 سے شروع ہو جاتا ہے. یعنی ابو بکر کی ایمان لانے پر جب حضور کی دعوت کسی نے قبول کی اور آپ کو رسول مان لیا تو اٹیچ ہو گئے اور آپ کا حکم ماننے کے پابند ہو گئے. اس طریقے سے یہ بڑھتا چلا گیا. کوئی فارمل آرگنائزیشن شروع سے نہیں ملتی. فارمل آرگنائزیشن بعد میں شروع ہوئی ہے، جبکہ مکے سے باہر دائرہ وسیع ہوا ہے دعوت کا اور لوگوں کی آمد کا، اور مدینے کے لوگ آئے تو پھر بیعت لی گئی ہے. بیعت کی بنیاد پر پھر آرگنائزیشن ہوئی ہے. یعنی یہ آرگنائزیشن کا موقع پہلی مرتبہ اس وقت آیا جس وقت کے مدینے سے لوگ آئے. اور فارمل آرگنائزیشن تو پہلے دن سے ہے، اس لیے کہ رسول ماننے کے بعد اس کی سموتات تو شروع ہو گیا. اور یہ جو فارمل آرگنائزیشن سے پہلے کے لوگ ہیں، ابو بکر ہیں اور مکے میں جتنے بھی لوگ ایمان لائے، ان کی آرگنائزیشن کس مرحلے پر ہوئی؟ یعنی ان کو اس آرگنائزیشن کا حصہ کب بنایا جاتا ہے؟ جو جس وقت آیا آرگنائزیشن کا حصہ نہیں، لیکن ان کو تو بیعت لی نہیں گئی. نہیں، بیعت تو نہیں لی گئی. آرگنائزیشن کی بنیاد تو یہ ہے کہ میں آپ کو مانتا ہوں کہ آپ اللہ کے رسول ہیں. اشہد ان لا الہ الا اللہ واشہد انک محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. اب آپ کا حکم مجھے ماننا ہے. لیکن مدینے والے بھی آ کے جب یہ مانتے ہیں، اس کے باوجود ان سے بیعت لی جاتی ہے. کن سے؟ مدینے والوں سے. مدینے والے تو ابھی چونکہ مدینے میں تھے اور ابھی یہاں کوئی براہ راست رابطہ نہیں تھا اور آمد و رفت روز کی تھی نہیں، تو لہٰذا وہاں بیعت لے لی گئی. یہ جو مراحل ہیں یہ ایک انقلابی جدوجہد کے سٹیپس، اسٹریٹجک سٹیپس ہیں جو کہ لیڈر طے کرے گا. ہمارے لیے تو یہ اب چونکہ حضور کے اسوے کا حصہ ہے. اچھا جی. لقد کان لکم فی رسول اللہ اسوۃ حسنہ. تمہارے لیے اللہ کے رسول کی زندگی میں سیرت میں اسوہ حسنہ ہے. طریقہ کار سارا کا سارا سیرت سے ماخوذ ہے. لیکن یہ بات کہ سٹیپ 1 اب موقع آ گیا کہ ہم نیکسٹ سٹیپ میں چلیں. اصل میں یہ جو 4 سٹیپ میں نے بیان کیے ہیں یہ چاروں تو بالکل ساتھ چلنے والے ہیں. یہ گنتی میں 4 ہیں. آپ نے دعوت دی ہے، وہ پیرل چل رہے ہیں، پیرل چل رہے ہیں کنٹینیوٹی کے ساتھ. وہ تو چینج صرف وہاں آئے گی جہاں محسوس کریں گے کہ اب پیسو ریزسٹنس سے آگے بڑھ جائیں. تو یہ جو پیسو ریزسٹنس سے آگے بڑھ جانا تھا یہ بھی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا کوئی اسٹریٹجک فیصلہ تھا. ظاہر بات ہے کہ حضور کا فیصلہ تھا، لیکن اس کے اندر اللہ کو کیا آپ کو رہنمائی حاصل ہوئی. اب قرآن مجید میں اگر اس کا ذکر نہیں ہے تو اس کا مطلب ہے کہ کوئی وحی خفی بھی ہو سکتی ہے، واللہ عالم. یہ قرآن مجید کی آیت ہے اذن للذین یقاتلون، یعنی یہ بات کہ اب اجازت دی جا رہی ہے تمہیں لڑنے کے لیے. تو یہ اس سے پہلے تو اللہ ہی کی طرف سے اجازت نہیں ہوگی، ظاہر ہے کہ وہ وحی خفی کے ذریعے شاید نہ ہو. لیکن یہ فیصلہ تو پیغمبر نہیں کر رہے کہ اب میں لڑائی شروع کر دوں یا. اصل میں حضور نے تو شروع کر دیا تھا. اچھا. اسی لیے منافقین یہ کہتے تھے کہ یہ محمد نے جو ہے یہ خود مہم جو ہی شروع کر دی ہے. یہ ابھی تو قرآن میں تو آیت آئی نہیں، قرآن میں تو سورۃ نازل نہیں ہوئی، تب سورہ محمد نازل ہوئی ہے. اچھا. اور سورہ محمد میں پھر باقاعدہ حکم دیا گیا ہے. یعنی آپ فرما رہے ہیں کہ اذن للذین یقاتلون سے پہلے جنگ شروع کر دی گئی. آپ نے شروع کر دیا تھا. یہ میں یہاں پر واضح کرنا چاہتا ہوں کہ میں اس کا شدید مخالف ہوں کہ جنگ حضور نے شروع نہیں کی. نہیں، شروع کی ہے حضور نے کی. بالکل ٹھیک. ایکٹیو ریزسٹنس محمد نے کی ہے. انقلاب برپا کرنا تھا محمد کو صلی اللہ علیہ وسلم. لہذا یہ جو اپولوجیٹک انداز اختیار کیا گیا ہے، چاہے وہ مولانا شبلی ہو چاہے کوئی اور ہو، یہ بالکل جو ہے اس دور کا کولونیل دور کا جو ہے وہ ایک رد عمل اور مرعوبیت، یہ غلط بات. یہ اقامت دین کے حوالے سے بھی ڈاکٹر صاحب یہ جاننا چاہوں گا میں کہ
اس میں ذکر جو آپ نے آیت کا کیا اس میں حضرت مسیح علیہ الصلوۃ والسلام کا بھی ذکر ہے، اور ظاہر ہے کہ وہ یہ کہہ رہی ہے آیت کہ یہ وہی چیز ہے ان اقیم الدین جو ہے، جو کہ ان کو بھی کہی گئی تھی. ان کی جد و جہد کے مراحل بھی کیا ایسے ہی کچھ تھے؟ پہلی بات تو میں عرض کروں گا کہ میرے نزدیک ان اقیم الدین اس کے تحت نہیں ہے. اچھا جی، وہ ہے دین وہی ہے. ہم نے شرع لکم من الدین ما وصی بہ نوحا والذی، دین وہی ہے. دین اول دن سے آدم سے لے کر محمد تک صلی اللہ علیہ وسلم دین اسلام ایک ہی ہے. وہ دین کیا ہے؟ اللہ کی حاکمیت، رسول کی نیابت، اور اللہ اور اس کے رسول کی تابعیت میں اور اطاعت کے اندر نظام بناؤ. یہ دین ہے. ٹھیک. اب اے مسلمانوں، تم سے کہا جا رہا ہے قائم کرو اس دین کو. ویسے یہ ہے کہ تمام انبیاء کی دعوت کا رخ وہی تھا، لیکن حضرت مسیح کے زمانے میں یوں سمجھیے کہ حضور کی دعوت کے پہلے 3 سال اس کے مطابق آپ کو حضرت مسیح کی زندگی نظر آتی. ٹھیک. حضور نے بھی وہ اس میں ایکٹیو ریزسٹنس نظر نہیں آتی، پیسے بھی نظر آتی. 3 تو سال ہوئے کل. بالکل ٹھیک. ایک بس آخری سوال اس سلسلے میں پوچھنا چاہوں گا ڈاکٹر صاحب کہ مولانا وحید الدین صاحب نے جو تعبیر کی غلطی لکھی تو اس میں مولانا مودودی صاحب کا یہ نقطہ نظر تھا، اس پر تنقید کرتے ہوئے کہا کہ ہمارے اسلاف میں کسی نے بھی اس رائے کی تائید نہیں کی ان اقیم الدین والی آیت کے حوالے سے. ان کی رائے سے آپ کو اختلاف؟ شدید اختلاف ہے. اچھا جی. میں نے اصل میں اسی زمانے میں پھر اپنا ایک مقالہ لکھا تھا، اس میں ان کی کتاب تھی تعبیر کی غلطی. جی جی. میں نے کہا تعبیر کی کوتاہی. تعبیر کے کوتاہی یعنی جماعت اسلامی کی تحریک یا دوسری تحریکیں جو ہیں جو دین کی تعبیر کر رہی ہیں اس میں ایک چیز کم ہے. وہ اللہ کی اطاعت، رسول کی اطاعت، اس پر تو 100% زور دے رہے. محبت خدا، محبت الہی، محبت رسول پر وہ ایمفیسس نہیں ہے جو ہونا چاہیے. یہ میرا موقف تھا. باقی وہ جو مولانا مودودی نے کہا تھا میں اسے 100% صحیح سمجھتا ہوں. لیکن وہ کہتے ہیں کہ یہ اسلاف میں کسی کی رائے اس لیے نہیں کی ہے جب ہمارے ہاں ملوکیت آ گئی. اب یہ بات کون کہتا؟ ملوکیت ہے صاحب، ان کے پاس فوجیں ہیں کھڑی ہوئی. اب یہاں پر آپ جو ہے کہیں کہ تم ہٹو، ہم اللہ کا دین یہاں پہ قائم کریں گے. ڈاکٹر صاحب ذرا سا میں انٹرپٹ کروں گا. ناظرین ایک مختصر سے بریک جاری تھی. ڈاکٹر صاحب آپ نے جو آئیڈیالوجی کی بات کی کہ وہ باطل نظام کی جڑ کو کاٹ دے، تو اس آئیڈیالوجی کے لحاظ سے ذرا بتائیے کہ اسلامی ریاست اگر قائم ہوتی ہے تو اس کے خد و خال کیا ہوں گے؟ میرا خیال ہے سب سے پہلے میں یہ بات واضح کر دوں کہ اسلامی ریاست کا بنیادی دستوری خاکہ کیا ہوگا. میرے پاس برٹش جو یہاں پہ ہائی کمیشن ہے اس کا امریکہ کا کونسولیٹ، اس کا پولیٹیکل سیکریٹری آیا کہ آپ کی مراد کیا ہے خلافت سے. میں نے کہا دیکھیے اصولی بحثیں کریں گے تو بات لمبی ہو جائے گی. ٹیک یور امریکن کانسٹیٹیوشن، اس میں چند چیزیں داخل کر دیجئے، بہترین خلافت قائم ہو جائے گی. مثلا نمبر 1، sovereignty here belongs to Allah، حاکمیت اللہ کی. نمبر 2، no legislation will be done here at any level repugnant to the book of Allah and the tradition of the messenger of Allah. 2، who will decide کہ کوئی شے اللہ اور اس کے رسول کے دائرے سے نکل گئی ہے یا نہیں؟ یہ جوڈیشری کا کام ہوگا. نمبر 3، یہاں پر مسلم جو پوری ہے سٹیزنشپ وہ صرف مسلمان کی ہوگی. اس کو ذرا واضح کیجئے گا، یعنی غیر مسلم پھر کیا ہوگا؟ غیر مسلم پروٹیکٹڈ مائنورٹی ہوں گے. پروٹیکٹڈ مائنورٹی یعنی سیکنڈ کلاس سٹیزن ہوں گے. یو مے کال اٹ. تو پروٹیکٹڈ مائنورٹی تو ادھر ہی ہوں گے جدھر وہ مائنورٹی ہوں. مائنورٹی ہوگی تب جب اسلامی یعنی پروٹیکشن ہوگی انہیں کس باری میں؟ ان کو مذہبی آزادی مکمل، ان کی عبادت گاہوں کی حفاظت مساجد سے زیادہ، ٹھیک، ان کا پرسنل لا مکمل ان کا اپنا، اور کاروبار کریں، ملازمتوں میں آئے، تعلیم میں، بزنس میں، انڈسٹری میں پورا راستہ کھلا ہوا ہے. سر ایک چیز یہ بھی فرمائیے کہ اس کا مطلب یہ ہے کہ مسلمانوں کی میجورٹی اس اسٹیٹ پہ ہونی ضروری ہے، تبھی تو بنے گا وہ. تبھی بنے. اس کا کیا یہ مطلب آپ فرما رہے ہیں کہ یہ جمہوری اسٹیٹ ہوگی؟ جمہوری اس معنی میں نہیں کہ جمہوری اسٹیٹ کے اندر تو سوورنٹی بلانگس ٹو دی ماسز، ٹھیک، اور ماسز کے نمائندے جو چاہیں قانون سازی کریں، ٹھیک. وہ تو ظاہر بات ہے ہمارے نزدیک یہ کفر ہے، انٹرپریٹیشن آف گاڈز لا، شرک ہے. ٹھیک. انٹرپریٹیشن کا معاملہ کون کرے گا؟ ظاہر بات ہے کہ وقت کی پارلیمنٹ بھی کرے گی، علماء کرام بھی کریں گے. اس لیے کہ جو اس کے بعد اجتہاد ہوگا وہ علماء اجتہاد کریں گے، لیکن کس کا اجتہاد نافذ ہوگا
یہ پارلیمنٹ طے کرے گی، اس لیے قوت نافذہ پارلیمنٹ کے پاس ہے، انفورسنگ اتھارٹی پارلیمنٹ ہوگی۔ اگر پارلیمنٹ ہے تو پارلیمنٹ ہو، مجلس علمی ہو، مجلس ملی ہو، شورا ہو، نام کوئی بھی دے، نہیں، اس کو بادشاہت کہیں اگر وہ بادشاہ تو ہے نہیں اسلام کے اندر۔ ڈاکٹر صاحب یہ آپ کی بات وہاں سے ادھوری رہ گئی، آپ نے جو مائنورٹیز کی بات کی کہ ان کو یہ بھی آزادی ہوگی، یہ بھی ہوگی، یہ بھی ہوگی، تو پھر کیا چیز نہیں ہوگی جس کی وجہ سے چیزوں میں ہم ان کو ایسوسیٹ نہیں کر سکتے؟ وہ کیا ہوں گی؟ لیجسلیشن یا اجتہاد، کیونکہ دیٹ از بیسڈ آن بک آف اللہ اینڈ سنہ آف دی پروفٹ، دے ڈونٹ بلیو ان آئیدر۔ الموافقات میں جو مصنف ہیں وہ یہ لکھتے ہیں کہ اجتہاد کے لیے اسلام شرط نہیں ہے، اس سے اتفاق نہیں ہے آپ کو؟ یعنی وہ کہتے ہیں کیونکہ اجتہاد کی بنیاد جو ہے وہ قرآن اور سنت کے فہم پر ہے، اس لیے وہ تو کسی کا بھی ہو سکتا ہے۔ میرے نزدیک جب آپ اس کو اٹیچ کریں گے کسی سبائی یا کسی درجے میں ڈیموکریسی کے ساتھ، تو جو وہاں بیٹھے گا اسے ایک اتھارٹی بھی حاصل ہو جائے گی، وہ صرف علمی رائے نہیں ہوگی، وہ کاؤنٹنگ آف ووٹس سے اندر شمار ہوگا، اس لیے میرے نزدیک اچھا ڈاکٹر صاحب یہ بتائیے کہ دین کو اختیار کرنے کے، لا اکراہ فی الدین، دین کو ہر شخص کی آزادی ہے کہ وہ اختیار کرے جس کو وہ صحیح دین سمجھتا ہے اور اس پر عمل پیرا ہو، یہ تمام انسانوں کے لیے آپ اس کو درست سمجھتے ہیں یا صرف یہ مسلمانوں کے لیے ہے یا غیر مسلموں کے لیے ہے؟ اس میں ایک وہ ہے ایکسیپشن ہے کہ کوئی مسلمان اسلامی ریاست میں رہنے والا وہ اسلام کو چھوڑ کر کوئی دین اور اختیار نہیں کر سکتا۔ تو یہ کہ لا اکراہ فی الدین کے خلاف نہیں ہوگا؟ لا اکراہ فی الدین تو یہ ہے کہ آپ کا مسلمان ہو جانا آپ کے اختیار میں تھا، آپ اسلام لے آئے، اب آپ کی پابندی کرنی ہوگی۔ ڈاکٹر صاحب انا ہدیناہ السبیل اما شاکرا و اما کفورا، وہ تو بالکل واضح بتا رہا ہے کہ اب تم شکر کا راستہ اختیار کرو یا کفر کا راستہ اختیار کرو۔ آپ اس ایشو کو اگر دلیل بنائیں گے تو مناظرہ لمبا ہو جائے گا، میری رائے لینی ہے تو وہ یہ کہ میں اس کا قائل نہیں ہوں۔ اس کی وجہ کیا ہے کہ چونکہ اسلامی ریاست ایک آئیڈیالوجیکل ریاست ہے، اس کی بنیاد اصل میں حدود پر نہیں ہے، اس کی بنیاد جو ہے وہ نظریے پر ہے۔ اسلام میں ارتداد کی اسلامی ریاست میں اجازت نہیں ہے، اگر اتنا ہی اسے کوئی اور مذہب پسند آ گیا ہے تو اسلامی ریاست چھوڑ دیں۔ اچھا یہ فرمائیے ڈاکٹر صاحب کہ اس وقت جو حالات ہیں ان میں ایک بہت بڑا ایشو پاکستان کا یہ ہے کہ ہم کو خود کش حملے، دہشت گردی اور اس نوعیت کی چیزوں سے سابقہ پیش آ رہا ہے، اس معاملے میں آپ کی کیا رائے ہے؟ یہ اصل میں ایک ری ایکشن ہے امریکہ کی کروسیڈ کے خلاف۔ یہ کروسیڈ ہے جو شروع ہوئی ہے 2001 سے۔ ری ایکشن کے طور پر بھی شریعت میں کیا یہ جائز ہے اس طرح سے کرنا یا ناجائز ہے؟ سب سے پہلی بات تو یہ، کوئی ایکسیپشن ہم بعد میں لے لیتے ہیں، یعنی ایک یہ کہ کیا اس طرح کی تحریک کو پلان کرنا جائز ہے، نمبر دو یہ کہ کیا اس میں کوئی ایکسیپشن؟ میرا خیال ہے میری بات کو آپ آگے چلنے دیتے ہیں۔ یہ جو کچھ ہو رہا ہے اس میں دو ایلیمنٹ شامل ہیں۔ ایک ایلیمنٹ خود را خاد موساد کے ایجنٹس کا ہے، ٹھیک، اس کی پالیسی کیا ہے کہ پاکستان کے اندر بدامنی پیدا کرو اور اس درجے پیدا کر دو کہ کہا جا سکے یہاں تو خانہ جنگی شروع ہو گئی ہے، میں اندر داخل ہو کر یہاں کے معاملات کو سنبھالنا ہے۔ اس لیے کہ جو امریکہ کا گلوبل پروگرام ہے اور جو اس کے ساتھ ہی جوئش اور کرسچین زائنسٹ کا پروگرام جڑا ہوا ہے، اس کا اب تقاضا یہ ہے کہ اگلا قدم اٹھانے سے پہلے پاکستان کے ایٹمک دانت توڑ دیے جائیں۔ اس لیے وہ اس کا انتظام، تو یہ سارے جو ہے میرے نزدیک 90% جو دھماکے ہو رہے ہیں خودکش، یہ ان کے ایجنٹ کر رہے ہیں، وہ خریدتے ہمارے آدمیوں کے۔ اب ہمارے آدمی جو ہے کتنی آسانی سے خریدے جا سکتے ہیں آپ سوچئے، ایک آدمی بھوک کی وجہ سے، فاقے کی وجہ سے خودکشی کر رہا ہے، یا کسی سے فتویٰ لے کر خودکشی کرتا ہوں۔ اچھا، اور اگر اس سے کوئی کہے کہ میاں تم خودکشی کرو گے تو پیچھے تمہارے بیوی بچوں کا کیا ہوگا؟ دیکھو ہم تمہیں 20 لاکھ روپیہ دیتے ہیں، خودکشی کرو، لیکن جہاں ہم کہتے ہیں وہاں کرو، جس طور سے ہم کہتے ہیں اس طور سے کرو، تو کچھ تو دے کے جاؤ گے نا۔ وہ بکتے ہیں پھر، ظاہر بات ہے، یہ ان کا کام ہے سارا۔ البتہ اس میں ایک ریئیکشنری ایلیمنٹ ہے۔ اس رد عمل کے اعتبار سے میں یہ کہتا ہوں کہ قرآن مجید کی بھی ایک ہدایت ہے کہ انتقامی جذبے کے اندر آ کر آدمی کو غلط کام بھی کر بیٹھے تو کسی درجے میں کنڈون کیا جائے گا۔ لا يحب اللہ الجہر بالسوء من القول الا من ظلم۔ اللہ تعالیٰ کو کوئی بری بات زبان سے نکالنا بالکل پسند نہیں ہے، سوائے اس کے کہ جس پر کوئی ظلم کیا گیا ہو۔ ٹھیک، اس کی زبان سے کوئی برا لفظ نکل جائے، گالی نکل جائے، کچھ اور نکل جائے تو اللہ معاف کرنے والا ہے۔ تو اس حوالے سے یہ ایلیمنٹ ہے، یہ ریئیکشن ہے۔ یعنی یہ ایک آدمی کو ایک آدمی نے گالی دی یا ظلم کیا اس پر، تو اللہ تعالیٰ یہ فرما رہے ہیں کہ میں عام طور پر یعنی بری بات منہ سے نکالنے کو پسند نہیں کرتا ہوں، لیکن اللہ من ظلم میں برداشت کر لیں یا معاف کر دیں۔
یہ کس کے خلاف؟ یعنی ایک آدمی نے گالی دی. یہ اگلا پوائنٹ ہے. یہ امریکہ کے خلاف اور امریکہ کے ایجنٹوں کے خلاف. ان کے نزدیک پاکستان جو ہے وہ امریکن مرسنریز کی حیثیت سے کام کر رہی ہے. ٹھیک. اور یہاں کے جو سویلین ہیں وہ تو اس کو میں کہہ رہا ہوں کہ وہ ان کے اندر شامل نہیں ہے. وہ تو جو را اور موساد اور اس کے لوگ ہیں وہ کر رہے ہیں. آج مسلمانوں کے ساتھ جو کچھ ہو رہا ہے دنیا میں, چاہے وہ امریکہ کے ہاتھوں ہو رہا ہو, چاہے وہ یہودیوں کے ہاتھوں ہو رہا ہو, چاہے ہندوؤں کے ہاتھوں ہو رہا ہو, یہ سب ڈیوائن پنشمنٹ ہے جو ہمیں آ رہی ہے. یہ بہت اہم نقطہ ہے جی. اس کو میں ڈیوائن پنشمنٹ ہے جو ان کے تھرو آ رہی ہے. یہودیوں پر ڈیوائن پنشمنٹ آئی نبوکدنضر کے ہاتھوں, وہ کوئی مومن لوگ تو نہیں تھے, یا سیرینز کے ہاتھوں آئی, یا رومنز کے ہاتھوں آئی, یا گریکس کے ہاتھوں آئی, یا جرمنز کے ہاتھوں آئی. ہمارے اوپر بھی آ رہی ہے ڈیوائن پنشمنٹ. کیوں آ رہی ہے؟ ہم نے کہیں 1 انچ جگہ پر بھی اللہ کے دین کو نافذ کر کے دنیا کو نہیں دکھایا. کم اینڈ سی ود یور اون آئیز, دس از اسلام. اچھا ڈاکٹر صاحب, یہ اوفو بالعقود ہے, ہمارے جو دوسری ریاستوں کے ساتھ جو معاہدے ہوتے ہیں ان کی پاسداری بھی ریاست کی ذمہ داری ہے. میں ایک مثال لے لیتا ہوں. جیسے کشمیر میں اگر ہم مسلح جدوجہد کرتے ہیں, ہم سے مراد پاکستان سے لوگ جاتے ہیں, کیا وہ انڈیا اور پاکستان کے معاہدے کی خلاف ورزی تصور ہوگا یا نہیں ہوگا؟ اور میں نے کبھی اس کی تائید نہیں کی. میرا موقف وہی ہے جو 1948 میں مولانا مودودی کا تھا کہ یہ جب تک کہ آپ باقاعدہ چیلنج نہیں کرتے بھارت کو اور سفارتی تعلقات نہیں توڑتے, اس وقت تک یعنی ان کے معاہدے ان کے منہ پہ پہلے دے مارے پھر اس کے بعد. صاحب آپ نے جو باتیں کی ان میں 2 چیزیں ذرا میں چاہوں گا مزید واضح کر دیجئے. ایک تو یہ کہ یہ جو جگہ جگہ پر پبلک پلیسز پر جو خودکش حملے ہو رہے ہیں اس کو کس نظر سے دیکھتے ہیں آپ؟ میں نے عرض کیا ہے کہ میرے نزدیک کوئی مسلمان وہ بحالت ایمان یہ کام نہیں کر سکتا. یہ 90% جو ہے یہ ہمارے دشمنوں کی کارستانی ہے, امریکہ کی ہے, نیٹو کے جو ہے ایجنٹس ہیں, رشیا کے ایجنٹس ہیں, اور پھر یہ خاد اور را اور موساد کے ایجنٹس وہ کر رہے ہیں. اور وہ یہاں اگر کوئی کر رہا ہے ڈیسٹیبلائز کرنا چاہتے ہیں. اگر کوئی کر رہا ہے, اب یہ کہ کیا اس کی پوزیشن ہے, کس حال میں کر رہا ہے. اگر وہ خودکشی کر رہا ہے تو بھی حرام کام کر رہا ہے, اور یہ بھی حرام کام کر رہا ہے. ڈاکٹر صاحب آپ جو ہے وہ انڈیا جاتے ہیں اور آپ اپنے وہاں پر اسپیچ بھی کرتے ہیں, درس دیتے ہیں, ظاہر اسلام کی دعوت دیتے ہیں آپ. تو جب یہاں اسلامی ریاست قائم ہو جاتی ہے تو کیا کسی غیر مسلم کو اس بات کی اجازت ہوگی کہ وہ بھی یہاں آ کر پبلک کے سامنے اپنے دین کو پیش کرے؟ ہم یہ کہیں گے کہ وہ اپنے لوگوں کو دعوت دے سکتا ہے, اور جو مائنورٹی والے لوگ ہیں وہ اپنے لوگوں کے لیے ریلیجس ایجوکیشن کا انتظام بھی کر سکتے ہیں, اپنے سارے جو معابد ہیں ان کا بھی اہتمام کر سکتے ہیں, لیکن عام مسلمانوں میں تبلیغ کی اجازت نہیں. لیکن ڈاکٹر صاحب آپ جب جاتے ہیں تو وہاں پر غیر مسلم بھی بیٹھے ہوتے ہیں, آپ ان کو ان کی مرضی ہے, تو یہاں پر مرضی نہیں ہوگی. نہیں, اسلامی ریاست, کیونکہ ان کی ریاست سیکولر ہے, ہماری ریاست اسلام میں ہوگی, ظاہر بات ہے قدم قدم پر فرق آئے گا. اچھا ڈاکٹر صاحب آپ انٹرفیتھ ہارمنی کے بارے میں کیا رائے رکھتے ہیں؟ یعنی مسلمانوں کو دوسرے مذاہب کے ساتھ کیا ہارمنی کے ساتھ رہنا چاہیے؟ اصولی اعتبار سے نہیں رہنا چاہیے. اسلام کہتا ہے الحق میں ہوں, اور حق و باطل کو ایگزسٹ نہیں کر سکتے. ٹھیک. اگر ہمارے اندر طاقت ہے تو ہم دنیا میں کہیں بھی غیر اسلامی نظام نہیں رہنے دیں گے. ہاں, لوگ ہندو رہیں, عیسائی رہیں, یہودی رہیں, اس کی اجازت ہوگی انڈیویجول لیول پر. گویا آپ اس سے ایگری کرتے ہیں جو مولانا ابو الاعلی مودودی صاحب نے اپنی کتاب الجہاد فی الاسلام میں ذکر کیا ہے, جو 3 سٹیپس جو بتائیں, اگر یہاں پر یہ ریاست بن جاتی ہے اور وہ سپر پاور ہوتی ہے تو وہ غیر مسلم ریاست کو دعوت دے گی, اور اگر دعوت کے نتیجے میں وہ نہ ایکسیپٹ کریں تو ان کو رعایا بن کر, ذمہ بن کر رہنا ہوگا, یا پھر وہ تلوار لے کر میدان میں آ جائیں. اس پہ آپ ایگری کرتے ہیں؟ یہ مسئلہ اس اعتبار سے بالکل ایگری کرنا پڑے گا کہ صحابہ کرام کا خلافت راشدہ میں یہی طرز عمل تھا. جہاں فوجیں نکلی ہیں حضرت ابوبکر, حضرت عمر, حضرت عثمان رضی اللہ تعالی عنہ کے دور میں, تو 3 یہی پیش. لیکن حضرت عمر نے ایک خاص موقع پر جا کر پھر اپنی فوجیں آگے نہیں بڑھائیں, اس سے زیادہ بھی حالانکہ وہ بڑھا سکتے ہیں. یہ تو اسٹریٹجی ہے, اس کی ضرورت ہے. سوال یہ ہے کہ جو کہا کیا جاتا تھا, اسلام لے آؤ, ہمارے برابر کے ہو جاؤ گے. ہم یہ بھی نہیں کہیں گے ہم سینئر مسلمان ہیں, ہمارے حقوق زیادہ, تم جونیئر ہو تمہارے برابر. یہ نہیں, تو نظام ہمارا ہوگا, دین ہمارا ہوگا. تم رہو یہودی رہو, عیسائی رہو, جب مجوسی رہو, تلوار پہ فیصلہ. تلوار فیصلہ. ڈاکٹر صاحب آپ یہ نہیں سمجھتے کہ ڈاکٹر آپ ایک طرف یہ فرما رہے ہیں کہ مسلمانوں کے ہاں تو اس کی اجازت نہیں دی جائے گی, لیکن دنیا سے ہم یہ ایکسپیکٹ کریں گے کہ وہ چینل اپنے کھلے رکھے میڈیا کے, تاکہ ہمارا پیغام ادھر جا سکے. یہ کیا اگر وہ نہیں رکھتے تو ہم مجبور نہیں کر سکتے. اگر ان کا اپنا اصول یہ ہے کہ رکھیں,
ان کی اپنی فلسفی یہ ہے کہ رکھیں. آپ یہ فرمائیے کہ اگر ہم لوگ اس وقت امریکہ کی قوت رکھتے ہوں اور ہم کو یہ فیل ہوتا ہو کہ ایک ایسی مائنورٹی دنیا میں موجود ہے جو یہ چاہتی ہے کہ ہم پاور گین کر کے اس لیول پر کھڑے ہوں گے اور پھر ہم دنیا کے ساتھ یہ معاملہ کریں گے، تو کیا آپ پسند کریں گے کہ وہ مائنورٹی پاور گین کر سکے کبھی؟ میں بھی پسند نہیں کروں گا، وہ بھی پسند نہیں کر رہے، وہی پسند نہیں کر رہے، لیکن وہ بھی کر رہے ہیں کوشش. تم بھی محنت کرو، میں بھی کر رہا ہوں. ٹھیک، یعنی یہ حق دیتے ہیں آپ اس قوم کو بھی کہ وہ پھر دبا لے، کیونکہ ہمارا نقطہ نظر ظاہر بات ہے کہ وہ ہم سے پوچھ کر نہیں کر رہا ہے. لیکن پھر ہم کو مسلمانوں میں یہ پیغام نہیں دینا چاہیے کہ ہم کسی سازش کا، جس طرح آپ نے فرمایا کہ ہم تو اصل میں خدا کی سزا کے مستحق ہو چکے ہوئے اور یہ سزا نہیں، لیکن ان کو پھر کہنا ہو چاہیے کہ ہم اس لیے آ رہے ہیں. وہ یہ کہتے ہیں کہ یہاں پر جو ہے ماس ڈسٹرکشن کے ذرائع ہے، جھوٹ نکلتا ہے ساری کے ساری. تو یہ تو معاملہ بہت، اور یہ جو جھوٹا لگا دیا الزام اسامہ کے اوپر اور طالبان پر، یہ سب کا سب فراڈ ہے. اچھا، اگر کہنا تو کہو بات. ٹھیک، ہم جمہوریت کے لیے آ رہے ہیں، ہم اس کے لیے آ رہے ہیں. یہ جو ساری بات آپ فرما رہے یہ پروپیگنڈا سمجھتے ہیں آپ اس کو، کہ یہ حقیقت کے بالکل برخلاف ہے. کوئی اسامہ ایگزسٹ نہیں کرتا. بالکل نہیں. اسامہ کا تو باپ بھی نہیں کر سکتا تھا. یہ تو جو ان کے ہاں کتابیں لکھی جا چکی ہیں، ان کے ہاں جو ایسوسیشن آف پائلٹس ہے ایئر لائنز کے، انہوں نے کہا ہے کہ ممکن نہیں ہے، جن بچوں کے بارے میں وہ کہتے ہیں کہ انہوں نے چڑیوں جیسے جہازوں کے اوپر ٹریننگ لی تھی اور وہ ان بڑے جہازوں کو لے جا کر اور مار سکتے کہیں. اچھا، پھر سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ جو جہاز گرے تھے ان کی پیسنجر لسٹ آج تک آئی ہے کہیں؟ ان کو کہیں کوئی دیا گیا ہے کوئی معاوضہ؟ اچھا، اس کی جب ہو رہی تھی انویسٹیگیشن تو روک کیوں دی گئی؟ ٹھیک، سوچ کی باتیں ہیں. ڈاکٹر صاحب یہ بات بڑی عجیب سی لگ رہی ہے کہ ایک بات جس کو ہم اپنے لیے حق سمجھتے ہیں ان کو دوسروں کے لیے حق نہیں سمجھ رہے. اس لیے کہ ہم اپنے آپ کو حق سمجھتے ہیں، انہیں بات نہیں سمجھتے. یہ کون سی قوم ہے نہیں سمجھتی؟ مگر یہ تو ہر قوم ہم سمجھتے ہیں. ہمارا طرز عمل تو اسی پر مبنی ہوگا. لیکن اگر ہم اللہ کا دین حق ہے اور وہ ہمارے پاس ہے. بالکل بجا فرما رہے ہیں. پھر ہمیں اور دروازے کھول دینے چاہیے. لیکن ہم ظاہر ہے کہ ہر شخص اپنے دین کو حق سمجھ کر ہی اس میں موجود ہے نا ڈاکٹر صاحب. تو اگر ایک چیز جو میں اپنے لیے حق سمجھتا ہوں اس کو اس جگہ پر کھڑے ہو کر ان کے لیے حق کیوں نہیں سمجھتا میں؟ سوال یہ ہے نا کہ میں اس کو حق نہیں سمجھتا کہ وہ اس اپنے غلط نظریات کو میرے ہاں آ کر پھیلائے. ٹھیک ہے، اور وہ بھی سمجھتے ہیں. لیکن یہ کہ ہمارے ہاں کے بھی اگر چینلز ہوں گے، ٹی وی چینلز ہوں گے، ہم انہیں بند تو نہیں کر دیں گے. ادھر سے وہ آئے تو ٹھیک ہے. ہمارا کام تو پوری دنیا میں اللہ کے دین کو نافذ کرنا ہے. ٹھیک، ہمارے پاس جو دین ہے اور حضور جو بھیجے گئے تھے اس کو غالب کرنے کے لیے بھیجے گئے تھے. 3 دفعہ قرآن میں یہ الفاظ آئے ہیں حضور کے لیے جو کسی اور نبی کے لیے نہیں آئے ایک دفعہ بھی. هو الذی ارسل رسولہ بالہدی ودین الحق لیظہرہ علی الدین کلہ. محمد کو تو بھیجا ہی گیا ہے اللہ کے دین کو غالب کرنے کے لیے، نمبر 1. اور 5 دفعہ یہ آیا ہے کہ ہم نے آپ کو بھیجا ہے پوری نوع انسانی کے لیے. وما ارسلناک الا کافۃ للناس بشیرا ونذیرا. تو محمد کا مشن جو پروفیٹک مشن اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم وہ مکمل ہی اس وقت ہوگا جب پوری دنیا کے اندر اللہ کا نظام خلافت اللہ منہاج نبوت قائم ہو جائے گا اور ہوگا. قیامت سے قبل یہ ہونا اٹ از فور ٹولڈ، حضور کی فرمائی ہوئی بات ہے جس کے اندر کوئی غلطی نہیں ہو سکتی. آخر میں پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک دعا نقل ہوتی ہے جس میں آپ نے فرمایا کہ نصر عبدہ و اظہر دینہ. تو یہ دعا تو ایسا محسوس ہوتا ہے، یہ بتا دیے وہ صدق وعدہ ہو، یہ پورے الفاظ ہیں وہ آپ بہتر بتا سکتے ہیں. اس سے تو محسوس ہوتا ہے کہ وہ وعدہ پورا ہو گیا جو اللہ تعالیٰ نے لیظہرہ علی الدین کلہ ایک درجے میں پورا ہو گیا کہ جزیرہ نما عرب پر اللہ کا دین غالب ہو گیا. ٹھیک، لیکن اس کا جو چونکہ آپ کی جو بعثت ہے اس کے 2 پہلو ہیں. هو الذی بعث فی الامیین رسولا منہم یتلو علیہم آیاتہ ویزکیہم ویعلمہم الکتاب والحکمہ وان کانوا من قبل وآخرین منہم. یہ 2 حصے ہیں امت کے. ایک ہے اصل حضور کی امت، وہ بنی اسماعیل ہے، اور ایک ہے باقی پوری نوع. ٹھیک ہے آخری نا، چلیے ٹھیک. ڈاکٹر صاحب بالکل لاسٹ کوشچن، آخری کے کچھ لمحات ہیں اب، کہ آپ نے کہا نا قیامت سے پہلے یہ خلافت قائم ہوگی. حضرت صوبان کی روایت بھی آپ اس میں بتاتے ہیں. تو کیا آپ نہیں سمجھتے کہ جو حضرت عمر بن عبد العزیز والی جو خلافت تھی وہ اس کی طرف اشارہ تھا، نہ کہ اب آنے والی؟ نہیں، اس لیے کہ ایک اور حدیث میں جس میں حضور نے 5 دور گنوائے ہیں اس میں تو یہ ہے کہ پہلا دور میرا ہے، پھر خلافت علی منہاج النبوہ، پھر ظالمانہ ملوکیت ہے، ٹھیک ہے، پھر غلامانہ ملوکیت ہے، میرے نزدیک کلونیل دور فورٹ روڈ کیا آپ نے، ٹھیک، اس کے بعد پھر خلافت اللہ جو کہ حضرت عمر بن عبد العزیز ہے. یہ نہیں ہے؟ نہیں نا، ابھی تو مطلب یہ کہ وہ غلامانی بادشاہ کہاں آئی تھی، یہ تو کلونیلزم آیا ہے. رائٹ.
تھینک یو ویری مچ ڈاکٹر صاحب، بہت بہت شکریہ. آپ سے گفتگو جو ہے وہ مکمل تو نہیں ہو سکی، ظاہر ہے بہت سارے پہلو ابھی رہ گئے، لیکن وقت کی کمی ہے. ہم معذرت چاہتے ہیں. آپ کا بہت شکریہ، آپ نے وقت دیا. ناظرین، اگلے پروگرام تک کے لیے زبیر احمد کو اور معیز امجد کو اجازت دیجیے. اللہ حافظ.